السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ روزانہ ایک سپارے کا خلاصہ بیان کیا جاتا ہے، آج 12واں سپارہ بیان کیا جائے گا، اور 12ویں سپارہ آپ کو پتہ ہے سورہ ہود سے شروع ہو رہا ہے۔ اس کی ابتدائی آیات جو ہے وہ 11ویں سپارے کے آخر میں ہیں، اور پھر 12واں سپارہ آگے پورا سورہ ہود تک تقریباً جا رہا ہے، اور آخر کا تقریباً پاؤ جو ہے وہ سورہ یوسف وہاں سے شروع ہو رہی ہے، اور سورہ یوسف بھی آگے تک جا رہی ہے اگلے سپارے تک۔ تو بہرحال سورہ ہود ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے ایک جلیل القدر نبی ہیں حضرت ہود علیہ السلام، ان کے بارے میں ہیں، اور اس کے اندر دوسرے بھی انبیاء کا تذکرہ ہے، جیسے حضرت نوح علیہ السلام ہو گئے، حضرت شعیب علیہ السلام ہو گئے، اور اسی طریقے سے حضرت صالح علیہ السلام ہو گئے، حضرت لوط علیہ السلام ہو گئے۔ ان کے تذکرے اس کے اندر کافی فصیح و بلیغ طریقے سے بیان ہوئے ہیں، اور یہ جو سورہ ہود ہے یہ مکی صورت ہے، اور اس کے اندر 10 رکوع ہیں اور 123 آیات ہیں، اور یہ ایسی صورت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا بطور رنج کہ یا رسول اللہ آپ کے بالوں میں تو سفیدی آ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدیق مجھے، یعنی اے ابوبکر، مجھے یہ جو سورہ ہود ہے اور اسی سے متعلق جو مضامین ہیں انہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا، یعنی چونکہ اس کے اندر عذاب کا تذکرہ ہے کہ انبیاء نے جب ان کو باتیں سمجھائیں تو لوگ نہیں مانے، تو ان کے اوپر عذاب آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ان آیات سے اور ان صورتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتنی پریشانی آئی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اس لیے میرے بالوں میں سفیدی آ گئی اور میں پریشان ہو گیا، کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا سخت غصہ ہے۔ اور اس کی ابتدائی صورت آپ کو پتہ ہے کہ حروف مقطعات سے ہی شروع ہو رہی ہے یہ، اور سورہ ہود جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کے رزق کا وعدہ کر رہا ہے، جیسا کہ 12واں سپارہ شروع ہو رہا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جتنا رزق ہے اس کا وعدہ میرے ذمے ہے، اور اس کو میں پورا کروں گا۔ تو اس کی تقوی دعا کے اندر حلال حرام کی تمیز کیے بغیر جو لوگ بھاگ رہے ہیں ان کو اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے۔ ایک بزرگ فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی سور کو بھوکا سونے نہیں دیا، تو انسان تو اشرف المخلوقات ہے، تو اسے چاہیے کہ حلال طریقے سے کمائے اور جھوٹ دھوکہ بازی سے پرہیز کرے۔ اس کے بعد مشرکین جو تھے وہ کہتے تھے کہ ہم اس طریقے کا قرآن بنا سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہہ دیا کہ اگر آپ ایسا کر سکتے ہیں تو پھر فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، کہ ایسی کوئی 10 آیات ہی بنا کے لے آؤ تاکہ ہمیں پتہ لگ جائے کہ تم کتنا کر سکتے ہو، اور واقعتاً تم ایسا کر بھی سکتے ہو یا نہیں کر سکتے۔ تو یقیناً ایسا نہیں کر سکتے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پہ ارشاد فرمایا کہ تم نہیں کر سکتے اور ہرگز ایسا نہیں کر سکتے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولنے کا بیان ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں، تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف غلط بات کو منسوب کرتے ہیں، تو ایسے لوگ سخت نقصان کے اندر ہیں، اور ایسے لوگوں کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ گواہی دیں گے کہ ان لوگوں پر جھوٹ بولا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ گواہی ہوگی کہ بھئی ان لوگوں نے جھوٹ بولا ہے، اور یہ ظالم لوگ جو ہے وہ اللہ کے نزدیک ملعون ہیں، لعنتی لوگ ہیں جو ایسا کام کرتے ہیں، اور ایسے ظالم لوگ حق کے راستے سے یقیناً ہٹے ہوئے ہیں، اور ایسے لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں، دین میں شبہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، شک و شبہ پیدا کرنا چاہتے ہیں تاکہ لوگ صحیح راستے کی طرف نہ آئیں، اور یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولتے ہیں، یہ آخرت کے منکر ہیں، یہ آخرت کو نہیں مانتے۔ اگر ان کو پتہ ہوتا کہ ہمیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور یہ ڈرتے تو یہ ایسا کام نہ کرتے، اور یہی لوگ ہیں جو روئے زمین پر کہیں بھی اللہ تعالیٰ سے نہیں بچ سکتے۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کا غیظ و غضب ان کے ساتھ ہمیشہ رہے گا، اور قیامت کے دن ان کا کوئی حامی و مددگار نہیں ہوگا، اور اسی طرح ان کو جو عذاب ہوگا وہ دگنا ہوگا، اور اسی طریقے سے یہ بات بھی ان کو کبھی بھی ان کو حق سجائی نہیں دے گا، یعنی کبھی بھی یہ حق کی راہ پر نہیں آئیں گے، ہمیشہ یہ مس گائیڈ رہیں گے اور برے راستے پر چلیں گے۔ اور ان لوگوں نے بہت ہی زیادہ گھاٹے کا سودا کیا ہے، جو ظالم لوگ ہیں جو اللہ پہ جھوٹ بولتے ہیں، اور اسی طریقے سے یہ لوگ سخت نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو یہ سب قرآنی آیات کی مفہوم سے یہ بات ملتی ہے کہ یہ لوگ اتنے زیادہ نقصانات کے اندر ہیں کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ بولتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ بھی جھوٹ بولتے ہیں، مثلاً یہ کہنا کہ جی وہ رمضان آ گیا ہے اور اس کا جمعہ آئے گا اور اس کے اندر آپ یہ نماز پڑھ لینا تو آپ کے اتنے سالوں کی عبادت جو ہے نا وہ آپ کی قبول ہوگی، اور آپ کے اوپر اگر قضا نمازیں ہیں تو وہ سارا معاملہ اس کا حل ہو جائے گا، یا جو رمضان کی مبارکباد یا کسی بھی مہینے کی مبارکباد سب سے پہلے دیتا ہے اس پہ جنت واجب ہو جاتی ہے۔ تو ایسی ساری فضول باتیں جن کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر منسوب کیا جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ایسا کرے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اسی طریقے سے
علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ بولتا ہے تو میں نے علماء کو کسی بھی گناہ کے اوپر کفر کا فتویٰ دیتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن یہ ایسا گناہ ہے جس کو بعض علماء کو میں نے اس پہ کفر کے فتوے دیتے ہوئے دیکھا ہے کہ ایسا شخص کافر ہو جاتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان بوجھ کر جھوٹ بول رہا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو مرنے سے پہلے توبہ کرنی چاہیے، اور ایسے لوگ جو پوسٹیں بناتے ہیں، غلط اپنی منمانی کرتے ہیں اور اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، تو ان کو اپنا حال پہچان لینا چاہیے۔ پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اس میں قرآن مجید میں اسی صورت کے اندر دو جماعتوں کی بات کر رہا ہے۔ ایک جماعت وہ ہے جو راہ ہدایت پر ہے اور اللہ تعالیٰ کی بات کو مان رہی ہے، اور دوسری جماعت وہ ہے جو برائی کی طرف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اندھے بہرے لوگ اور جو لوگ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، کیا یہ لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟ یقیناً یہ لوگ برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر جہاں پر قرآن مجید خصوصیت کے ساتھ دلائل کی بات کر رہا ہے، وہیں پہ اللہ تعالیٰ قصص کا بیان فرما رہا ہے۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا کہ انبیاء کے تذکرے ہوئے، تو اس کے اندر انبیاء کے قصے بیان ہوئے، اور یہ سورہ ہود جو ہے وہ بھی ظاہر ہے اللہ کے نبی ہیں، اور ان کے اوپر جو قصہ ہوا، ان کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بھائی ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا، اور آخر کار متقی اور پرہیزگار لوگ جو تھے، اللہ پاک نے انہی کو ہدایت دی اور وہی لوگ کامیاب ہوئے۔ پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کے اندر ان لوگوں کی بھی بات بتا رہا ہے کہ جو اہل محشر میں دو قسم کے لوگ ہوں گے، دو قسمیں ہوں گی، ایک سعداء کی ہوگی، ایک شہداء کی، ایک شقی لوگوں کی ہوگی، جس کو فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ فرمایا۔ تو فرمایا کہ جو سعداء ہوں گے، سعادت مند ہوں گے، وہ جنتی لوگ ہیں، اور جو شقی ہیں وہ بدبخت لوگ ہیں۔ تو ان کی نشانیاں کیا ہے؟ اللہ کا خوف کرنے والے، دنیا کی رغبت کم کرنے والے، اور اسی طرح دل میں نرمی رکھنے والے، اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمندہ رہنے والے، ایسے لوگ جو ہیں وہ جنتی ہیں۔ اور اگر اس کے الٹ جائیں، اس کی الٹ باتیں اگر آپ دیکھ لیں، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایسے لوگ شقی ہیں اور دوزخی ہیں۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کے اندر ان سب باتوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں، اور اسی طریقے سے پھر آگے اللہ تعالیٰ ایک مفہوم بیان فرما رہے ہیں کہ تمہیں دین کے اوپر ثابت قدم رہنا پڑے گا، اور اس کے اندر جو بھی مشکلات آئیں گی تمہیں برداشت کرنی پڑیں گی، اور ہمیشہ تمہیں سیدھے رستے پہ چلنا پڑے گا اور ہٹنا نہیں پڑے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے زیادہ سخت آیت کبھی بھی نازل نہیں ہوئی، کیونکہ استقامت کے اوپر رہنا یہ سب سے بڑا انسان کا امتحان ہوتا ہے کہ انسان کے اوپر کسی بھی قسم کی کوئی مشقت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، تو انسان کو اس کے اوپر کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے اور استقامت کا اظہار کرنا چاہیے اور اس کے اوپر قائم رہنا چاہیے۔ پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو لوگ نماز قائم کریں گے یا نیکی کے کام کریں گے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پھر میں ان کی نیکیوں کو بڑھاؤں گا اور ان کی برائیوں کو ختم کر دوں گا۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ اس صورت کے اختتام فرما رہے ہیں۔ آگے سورہ یوسف شروع ہو رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ سورہ یوسف حضرت اللہ تعالیٰ کے بہت جلیل القدر ایک نبی ہیں، پیغمبر ہیں، جن کا نام حضرت یوسف علیہ السلام تھا۔ تو ان کا قصہ اور اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ، یہ دو صورتیں ایسی ہیں کہ جو یہ صورتیں نازل ہوئیں، اس کے اندر ان انبیاء کے علاوہ کسی اور نبی کا تذکرہ نہیں ہے۔ مثلا دوسری صورتیں بھی ہیں جو انبیاء کے نام پہ ہیں، اس میں بہت سارے انبیاء کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے، لیکن دو صورتیں ایسی ہیں قرآن مجید میں، ایک سورہ یوسف اور ایک سورہ نوح، جس میں صرف انہی انبیاء کا قصہ ملے گا۔ سورہ یوسف پوری کی پوری حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے پہ ہے۔ تو مختصر کیا ہے اس معاملے میں؟ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، ان کے 12 بیٹے ہیں، اور جو چھوٹے ہیں وہ بنیامین ہیں اور حضرت یوسف ہیں۔ تو طبعی طور پہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان دونوں سے محبت تھی، تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اس معاملے میں حسد اور جلن رکھتے تھے، تو وہ ایک دن ان کو بہانے سے لے گئے اور لے جا کے وہاں پر کنویں میں پھینک دیا، اور باپ کو آ کے بہانہ کر دیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں سے فلسطین کے اس کنویں سے کسی نے نکالا اور جا کر مصر کے اندر جا کر بھیج دیا۔ تو یہ صورت ہوئی اس لیے کیونکہ بنی اسرائیل نے کہا کہ جی یہ جو یہودی ہیں یہ فلسطین سے مصر کیوں آباد ہوئے تھے؟ تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ بات پتہ نہیں ہوگی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہیں دیں گے تو ہم پوری دنیا میں مشہور کر دیں گے کہ اللہ کے نبی علیہ والسلام نعوذ باللہ جھوٹے نبی ہیں اور ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی بتایا کہ مصر میں آباد ہونے کی وجہ کیا ہوئی، تو وجہ یہی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہیں، ان 12 بیٹوں میں چھوٹے بنیامین اور حضرت یوسف ہیں۔ حضرت یوسف سے بھائیوں نے جلن کا اظہار کیا، ان کو لے جا کے کنویں میں پھینک دیا، وہاں سے کسی نے ان کو ڈول سے نکالا، نکالنے کے بعد اس کو مصر کے بازار میں بیچ دیا، وہاں سے ان کو خرید دیا عزیز مصر نے، اور وہ وہاں پر بطور غلام رہنے لگے۔ چونکہ خوبصورت بہت تھے، تو جو عزیز مصر کی بیوی تھی جس کا نام زلیخا آتا ہے،
انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے برائی کا ارادہ کیا اور ان کو گناہ کی طرف آمادہ کیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نہیں مانے اور عزیز مصر کو پتہ لگا تو انہوں نے الٹا الزام حضرت یوسف پہ لگایا، تو عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈلوا دیا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ عزیز مصر نے ایک خواب دیکھا اور اس خواب کی تعبیر تمام لوگوں سے پوچھی، تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اس خواب کی تعبیر پتہ تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر بھی بتائی اور ساتھ اس سے نکلنے کا، اس مشکل سے نکلنے کا حل بھی بتایا۔ تو وہ اس تعبیر کو سننے کے بعد اور اس کے حل کے بعد بہت زیادہ خوش ہوا اور حضرت یوسف علیہ السلام پہ مہربان ہو گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے نکالا، اپنے قریبی رکھا، اپنا وزیر بنایا اور سارے خزانے حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے کر دیے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو فلسطین سے بلایا اور یہاں پر آ کے ان کو معاف کر دیا اور ان کو یہاں پر آباد کر دیا۔ تو یہ قصہ اس طریقے سے ہوا جس کی وجہ سے فلسطین سے ان کے بھائی اور یہ بنی اسرائیل آ کر مصر کے اندر آباد ہوئے۔ تو یہودی سمجھ رہے تھے کہ یہ بات حضرت یوسف علیہ السلام کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتا سکیں گے اور یہ وجہ نہیں بتا سکیں گے کہ یہودی فلسطین سے آ کے مصر میں کیوں آباد ہوئے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا، اور اس قصے میں اگرچہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے لیکن اس میں اصل بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی طرح فتح ملی اور اسی طرح فتح ملنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طریقے سے مشکلات کا شکار ہوں گے، لیکن آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قوم اور اپنے قبیلے والے یعنی مکہ میں جب فتح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات فرمائی کہ میں آج اپنے بھائی یوسف کی طرح تم سب کو معاف کرتا ہوں اور تم سب کو آزاد کرتا ہوں۔ یہی الفاظ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اپنے بھائیوں کے بارے میں فرمائے تھے۔ تو ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت سے کہ جو کچھ ہم نے سنا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔